الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور قمری سال کے اعتبار سے محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکامات کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے، اس لیے قمری مہینوں کی تاریخ کا جاننا سمجھنا وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ آدمی اسے جانے اس لیے کہ رمضان کے مہینے اور روزوں کا تعلق قمری سال سے ہے، حج کے احکام کا تعلق قمری سال سے ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اس کا تعلق بھی قمری سال کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے قمری تاریخوں کا جاننا بھی بہرحال ضروری ہے۔ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس وقت سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ مہینوں کی تعداد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو تعداد ہے 12 مہینے، یہ اس وقت سے تعداد 12 ہی چلی آ رہی ہے۔ گویا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں انہی مہینوں کا اعتبار کیا جاتا تھا، محرم اور صفر اور ربیع الاول، اور تقریباً انہی ناموں کے ساتھ یہ مہینے گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی موسوم تھے، معروف اور مشہور تھے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو قابل احترام ہیں، اور ذالک الدین القیم، اور یہ اللہ کا جو دین ہے اب قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا، منسوخ اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ تو سورہ توبہ کی اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر ہم واپس آتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر فرمائے، اور ان 12 میں 4 مہینے قابل احترام ہیں۔
وہ 4 مہینے کون سے قابل احترام ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود ان 4 مہینوں سے متعلق نشاندہی فرمائی ہے. فرمایا وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں. ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ آتا ہے، اس کے بعد محرم آتا ہے، یعنی اسلامی سال کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے تو تسلسل سے ہو گئے، اور رجب علیحدہ سے ہے. یہ جو فرمایا کہ ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، تو یہ 4 مہینے قابل احترام کون سے ہو گئے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قابل احترام ہو گئے. تو گویا کہ قابل احترام مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی قابل احترام ہے. تو جب رجب کا مہینہ قابل احترام ہوا، اس ایک عقیدہ اور نظریہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے، اس لیے نہیں ہے کہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، بلکہ محرم کا مہینہ پہلے سے قابل احترام چلا آ رہا ہے. جو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے مہینے 12 بنائے اور ان 12 میں 4 مہینے قابل احترام رکھے، اور ان 4 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں. تو معلوم ہوا کہ رجب کا قابل احترام ہونا پہلے سے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم میں شہادت کی وجہ سے یہ قابل احترام نہیں بنا، بلکہ یہ پہلے سے ہے. چنانچہ پہلے سے ہے تو حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی مہینے میں قیامت واقع ہوگی. اور ایک اور قابل احترام ہونا اس کا اس طرح سے بھی سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے جو نجات دی، وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا. تو پتہ یہ چلا کہ 10 محرم کی فضیلت پہلے سے ہے. 10 محرم کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں اور بہت فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی مل گئی کہ 10 محرم جو قابل احترام مہینہ اور اس کا قابل احترام دن ہے، اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں عقیدہ اور نظریہ سمجھنا چاہیے کہ 10 محرم کی فضیلت پہلے سے ہے، اس کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں کہا قابل احترام ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قابل احترام ہیں. تو پھر آپ کیا کرو؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں اور محرم کا مہینہ بھی قابل احترام ہے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں جو بندہ عبادت کی کثرت کرے گا، ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ احترام والے مہینے ہیں. اور ان 4 مہینوں میں جو گناہ کرے گا تو یقیناً اس کو گناہ کی سزا بھی زیادہ ملے گی، اس لیے کہ اس نے قابل احترام مہینوں کے احترام کا لحاظ نہیں کیا، ان مہینوں کی حرمت کو اس نے پامال کیا. لہٰذا پتہ یہ چلا
کہ محرم کے مہینے میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ہم بتا چکے ہیں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، ذو القعدہ میں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، رجب کے مہینے میں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ان احترام والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو کیا حکم آ گیا قرآن سے؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو قابل احترام مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ہے، ان مہینوں میں محرم کا بھی ہے، ذو القعدہ کا بھی ہے، ذو الحجہ کا بھی ہے، لہٰذا محرم کے مہینے میں گناہ کر کے، خرافات کر کے، بدعات کر کے، رسومات انجام دے کر اپنے آپ کو ظلم میں مبتلا مت کرو، بلکہ اس مہینے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرو۔ لہذا اس مہینے کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت کی کثرت ہونی چاہیے اور گناہوں سے زیادہ بچا جائے۔ دو باتیں ہو گئیں کہ اس مبارک مہینے میں خاص چیز کیا بتائی کہ عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، گناہوں سے زیادہ بچا جائے، گویا کہ یہ اس مہینے کا حکم ہے، اس کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اس مبارک مہینے میں محرم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل امت کو کیا دیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ تیسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مبارک مہینے میں خاص عمل روزے کا عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک بھی یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یوں سمجھیے کہ یہ روزہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا یہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، گویا کہ فرض کے درجے میں اس مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کے درجے پر رکھا جاتا تھا، اور ہر شخص اس روزے کا اہتمام کرتا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے آگے تو رمضان کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، اس کا استحباب یعنی مستحب ہونا اور مسنون ہونا باقی رہ گیا۔ فرض تو نہیں رہا، البتہ مستحب اور مسنون قرار پایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود اہتمام اور التزام فرمایا کہ آپ علیہ السلام یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی آپ رکھتے رہے، تسلسل کے ساتھ آپ رکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دن کے روزے کو نہیں چھوڑا، اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ روزہ رکھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، یوم عاشورہ کا 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں، اور 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کا مزاج مبارک یہ ہے کہ آپ اپنی عادات میں، آپ اپنے اعمال اور اطوار میں یہود کی مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک مستقل دین دیا ہے، لہٰذا ہمیں یہودیوں کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول یوم عاشورہ کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا یہودیوں سے کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر، پوچھنے پر یہودیوں کی طرف سے جواب یہ ملا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، ہم بطور شکرانے کے یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم
موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. لہٰذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے روزے کو جاری رکھا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ہے، اب گویا کہ ایک بات اور بھی شامل ہو گئی. کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، بطور شکرانے کے آپ نے بھی اس عمل کو شامل فرما لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی اس مصیبت سے نجات پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا. یہ تسلسل چلتا رہا. پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ سوال آیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور طرح طرح کی باتیں ہیں، اور آپ تو ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت ہی کی تاکید کرتے ہیں، تو یہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی میں ملا لوں گا، تاکہ یہودیوں کی مطابعت نہ ہو، شباہت نہ ہو. تو لہٰذا میں 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ ملا لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. گویا کہ آپ علیہ السلام کو پھر 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ ساتھ ملانے کی نوبت نہیں آئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر فرمائی کہ آئندہ میں زندہ رہا تو میں 10 محرم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ضم کروں گا، ملاؤں گا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تمنا اور چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیشہ سے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا کرتے تھے. گویا کہ 2 روزے یوم عاشورہ یعنی 2 روزے محرم کے رکھا کرتے تھے، 9 محرم کا اور 10 محرم کا، یا 10 محرم کا اور 11 محرم کا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور چاہت بھی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چاہت کو ظاہر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری زندگی پورا کیا. اب یہاں 3 باتیں ذہن نشین فرمائیے پھر روزے سے متعلق. لہٰذا اگر ایک آدمی 9 کا روزہ رکھ لے، پھر 10 محرم کا رکھ لے، پھر 11 کا رکھ لے، یہ 3 رکھ لے، یہ سب سے افضل بات ہے. کہ آپ نے فرمایا تھا 9 کا رکھوں گا یا 11 کا رکھوں گا، تو جن 2 دنوں کی تمنا آپ نے فرمائی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ آپ سے محبت کرنے والا ان دونوں دنوں کو شامل کر لے. تو 9 10 11 3 کر لے تب بھی ٹھیک. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کر لے 9 کا اور 10 کا رکھ لے، یا 10 کا اور 11 کا رکھ لے، یعنی 2 روزے کر لے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں بن پائے تو 10 کا ہی رکھ لے اکیلے میں. اگر 9 نہیں رکھ پایا کسی مشقت کی وجہ سے، یا 11 کا نہیں رکھ پایا، تو پھر کم از کم 10 کا ہی رکھ لے، تاکہ ثواب سے تو محرومی نہ ہو. لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی منشا اور ظاہر فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ میں 9 کا ساتھ ضم کروں گا یا 11 کا ساتھ میں ملاؤں گا، تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی پھر 2 روزے رکھ لے تو وہ افضلیت کی بات ہے. صرف 10 کا نہ اس پر اکتفا کرے، لیکن اگر مجبوری ہے تو 10 کا بھی رکھ لیا تو تب بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، اس کو اللہ ثواب عطا کریں گے. ایک اور بات، اور بڑی اہم بات، بڑے غور سے سننے کی، وہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یوم عاشورہ 10 کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں اس 10 کے ساتھ 9 کے روزے کو بھی ملاؤں گا یا میں 11 کے روزے کو بھی ملاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس تمنا کو ظاہر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ ہو، یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ روزہ عبادت ہے، روزہ عبادت، اس عبادت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ شباہت کو پسند نہیں فرمایا۔ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ شباہت کو پسند نہیں فرمایا، مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مستقل دین عطا فرمایا ہے، ایک مستقل شریعت عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاسیات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ دین اسلام کسی دوسرے دین کا محتاج نہیں ہے، یہ مستقل دین ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین اسلام کے اس رکن میں، دین اسلام کے اس شعبے میں کمزوری ہے، لہذا ہمیں کسی دوسرے سے یہاں ہدایت لینی چاہیے، ہمیں کسی دوسرے سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، ہمیں یہودیوں سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں نصرانیوں سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے، یا ہمیں دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے یا تیسرے مذہب سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل، اکمل، مکمل ترین دین لے کر آئے ہیں، کوئی بھی شعبہ آپ نے اس میں نہیں چھوڑا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، جب عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شباہت کو پسند نہیں فرمایا، آج معاملات میں، آج رہن سہن میں، آج وضع میں، آج شکل و شباہت میں، آج لباس میں، آج شکل و صورت میں اگر کوئی آدمی یہودیوں کی شباہت اختیار کرے گا تو یہ امتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ قیامت کے دن کس طرح سے کہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ مجھے بھی آپ کی سفارش چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادات میں شباہت یہودیوں کی پسند نہیں فرمائی، آج وضاقت اور لباس میں، آج طور طریقے میں، آج طرز زندگی میں، آج شادی اور بیاہ میں، آج دیگر ہمارے زندگی کے معاملات میں ہم یہودیوں سے تعلیم حاصل کریں، ہم نصرانیوں سے کوئی ہدایت حاصل کریں، ہم دنیا کے کسی اور مذہب سے ہدایت حاصل کر کے اپنے اس مذہب اسلام کے اندر ہم اضافہ یا کمی کریں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کو پہچانیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تمنا کو پہچانیے۔ انہوں نے تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ میں اور ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ ہو۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندگی کے کن کن معاملات میں غیروں کی شباہت اختیار کیے ہوئے ہے، کہاں کہاں غیروں سے ہدایت اور تعلیم لے کر زندگی گزارتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے منصب نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بلند ترین آپ نے اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، خبردار اچھی طرح سے سن لو، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام کی تمام زندگی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اس کے عقائد بھی وہی ہوں جو میں نے عقائد دیے ہیں، عبادات بھی اسی طرح سے ہوں جو عبادات میں نے دی ہیں، معاشرہ بھی وہی ہو جو میں نے معاشرہ دیا ہے، سیاسیات میں وہی طریقے ہوں جو میں نے اپنائے ہیں، اور تجارت میں، لین دین میں بھی وہی معاملات اختیار کرے جو راستہ میں نے بتلایا ہے۔ اگر فلاح اور کامیابی چاہیے، اس راستے کے علاوہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے راستے اور طریقے کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ نہیں۔ 100% ناکامی کے راستے ہیں، 100% ناکامی کے راستے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد راستہ، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک طرز کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو اللہ پاک نے محفوظ کرایا۔ کیوں محفوظ کرایا؟ تاکہ امت اس طریقے کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو محفوظ کروایا۔ سونے کے بعد جاگنا، جاگ کر سب سے پہلے کیا عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل محفوظ ہے۔ جاگ کر آدمی پانی استعمال کرے، کس طرح سے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل محفوظ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کس طرح سے کیے، یہ اعمال محفوظ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں ازدواجی زندگی کیسے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت محفوظ ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت کیسے کی، وہ طریقہ کار بھی محفوظ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، شہری کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، اور یوں کہہ لیجئے بادشاہ کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی وہ تو اللہ کے رسول تھے، میں ان کے راستے پر نہیں چل سکتا، وہ تو بہت اللہ کے مقرب تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے فقر کی زندگی گزاری ہے، اختیاری فقر تھا، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے وسعتیں بھی عطا فرمائی ہیں، لہذا جس شخص کے پاس مال کی وسعت ہو اس کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، جس کے گھر میں فاقے ہوں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، جو حالت جنگ میں ہو اس کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، حالت امن میں ہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اپنوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے کس طرح سے نباہ کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی تعلیمات اس محرم کے مہینے کے حوالے سے تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیم یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں، خاص طور پر یوم عاشورہ کی بات ہے، یوم عاشورہ والے دن اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو رزق کی فراوانی دے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، یوم عاشورہ میں وسعت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ آپ شام میں وسعت کر لیجئے، آپ صبح میں وسعت کر لیجئے، آپ اگلے دن میں وسعت کر لیجئے، آپ رات میں وسعت کر لیجئے، افطار سحر میں وسعت کر لیجئے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے، روزے کا التزام آپ نے فرمایا۔ اس لیے تمام بزرگوں سے درخواست ہے کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمائیں، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا۔ اور آپ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ لہٰذا اس وقت مذہب کے نام پر جو چیزیں خرافات ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، یہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ اس دن میں کوئی مخصوص شے پکائی جائے، کوئی مخصوص طریقے سے کوئی چیز پلائی جائے، کوئی شربت بنا کر تقسیم کیا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پیاسے تھے لہذا ان کی یاد میں زیادہ سے زیادہ پلایا جائے۔ بھئی پیاسے کے ساتھ شباہت تو روزہ رکھ کر ہوگی، پی کر تو نہیں ہوگی۔ بھائی بھوکے کے ساتھ شباہت تو روزہ رکھ کر ہوتی ہے، کھا کر تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم عقیدت اور محبت اور شباہت رکھتے ہیں تو پھر روزے پر آئیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتلایا ہوا عمل ہے اس عمل پر آئیے۔ کیوں ہم خرافات میں پڑ جاتے ہیں؟
جس چیز کا ہمارے دین سے اور ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس قسم کی خرافات میں ہرگز مبتلا نہ ہوں۔ نہ ایسی چیزوں کو ہم دیکھیں، نہ ایسی چیزوں کو ہم سنیں، نہ ایسے پروگرام اور ایسی تقریبات میں ہم شرکت اختیار کریں، قطعاً آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے لا تعلق رکھیں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ صاف اور واضح اور شفاف ہیں، ان تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی پیچیدگی، کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ صاف صاف آپ نے بتایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کیا جو ہم نے نہ بتائی ہو اور نہ کہی ہو، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد کر دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، وہ جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ جتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، وہ جتنی ہی دیکھنے میں یہ کہ اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، بھائی کر لیا تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جمعے کی نماز ہم 2 رکعت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، روزانہ زور کے وقت 4 ادا کیے جاتے ہیں، آج بھی 4 ادا کر لیں تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں بتایا۔ دین نام اتباع کا ہے، دین نام خواہشات کی پیروی کا نہیں ہے، دین نام رسم و رواج کی پیروی کا نہیں ہے، معاشرے سے متاثر ہو کر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کا ہے، پیروی کا نام دین ہے۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی، میرا جی چاہتا ہے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ میں لاؤں گا۔ آپ کی تمنا صحابہ نے سنی، صحابہ نے اس تمنا پر التزام فرمایا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کرنے والے لوگ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو رکھا نہیں ہے، حضرت تو دنیا سے اللہ کے نبی کی تمنا اور چاہت تھی، اس تمنا پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ایک امتی کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمنا اور چاہت اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت پر اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خرافات اور گرد و نواح کی جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، ان سے متاثر ہو کر کسی بدعت کا ارتکاب کرنا اور کسی خرافات میں اپنے آپ کو شامل کرنا، اپنا دین، اپنی دنیا، اپنا مال، سب کچھ تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک میری بھی، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔